السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت ہے غلام، تو اس کے چہرے پہ کچھ چھائیاں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نظر ہو گئی ہے، تو اسے دم کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو دم کا طریقہ کیا ہے اور کیسے دم کرنا چاہیے، ذرا جی دیکھیے، شکریہ۔ دم کرنے کی جو بات ہے، جو حدیث آپ نے ذکر کی، اس حدیث کے اندر ہے کہ ایک عورت کے چہرے پہ جھائیاں آ گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا کہ یہ حسد اور نظر کا نتیجہ ہے۔ تو حسد و نظر یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حق ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اور حسد یہ بہت ہی عام ہے، اور نظر اس کا ایک حصہ۔ نظر بد لگنا یعنی کوئی شخص سے کسی چیز کو دیکھ کر پسند کر لے، اور یہ پسندیدگی یعنی اگر اس کے اندر ایسی چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جس میں سامنے والے سے اس چیز کے زائل ہونے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ حسد تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کو، حسد اور نظر بد کو زائل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، ان میں سورۃ الفاتحہ ہے، ان میں تینوں قل ہے جس کو آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو اس کے اندر نظر بد کی بھی ہے۔ نظر بد کا جو علاج احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر بد ہے، تو ایسی صورت میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت وہ یہ ہے کہ اس سے غسل کا پانی مانگا جائے، یا وہ شخص سے اپنے نیچے کے حصے کا یعنی کمر سے نیچے کے حصے کو دھل کر وہ پانی اس شخص کو دے دے جس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، اور اسے لے کر اس شخص کے سر پہ وہ پانی ڈالا جائے۔ اس طریقے سے نظر دور ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہوئی ہے تو اس شخص سے اس طریقے سے پانی طلب کیا جا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سے وضو کے پانی کو طلب کیا جائے گا، جیسا کہ علماء نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور پھر اس سے غسل کیا جائے، یعنی سر سے پانی ڈالا جائے اور پورے بدن پہ اس پانی کو بہا دیا جائے۔ تو یہ طریقہ اس شخص کے لیے ہے جس کا نظر بد ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نہ معلوم تو ایسی صورت میں حدیث کے اندر دعا سکھلائی گئی ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک۔ اسی طریقے سے بسم اللہ اللہم اذهب حرها وبردها ومرضها اعیدک، اگر دوسرے کو آپ دم کر رہے ہیں تو اعیدک، اور خود کو دم کر رہے ہیں تو اعوذ اعیدک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اعیدک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر خود اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ سب دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں نظر بد کے لیے، اور اسی طریقے سے حسد کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو رقیہ کی دعائیں ہیں وہ تمام دعائیں اس سے بھی فائدہ پاتی ہیں۔ یعنی رقیہ کے تعلق سے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور دیگر صورتیں جن میں خاص طور پہ عین کا ذکر ملتا ہے، یا کسی کی جانب سے کچھ یعنی حادثے وغیرہ کا یا دیگر چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ان آیتوں کو بھی پڑھ کر یا ان صورتوں کو بھی پڑھ کے
اگر دم کیا جائے یا اگر پڑھا جائے تو کافی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.